خدا ہے ایک نبی ہے ایک ہے اپنا رہبر حیدر 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 سوچ جہاں تک جا نہیں سکتی وہ معراج علی ہے، غور سے دیکھو غور سے سن لو یہی قول نبی ہے، علم کا شگر ہوں میں تو لوگوں لیکن ہے میرا در حیدر 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 حکم نبی تو حکم خدا ہے یہ تو سب نے مانا، جن کو نبی اپنا کہتے ہیں ان کو نہ پہچانا، خود کہتے ہیں پاک محمد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری وغیرک وما عرفک حق معرفتک غیر اللہ وغیری۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو سرزمین حجاز پر بیت العتیق کو اپنے نور سے منور کرنے والا دل بند حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جان فاطمہ بنت اسد، وہ جس نے کفر و الحاد کے شیشہ نما بتوں کو پاش پاش کر دیا اور جس کی ولادت نے تمام عالم اسلام کو خوش کر دیا اور جس کی ولادت نے رسول اللہ کو راضی برضا کر دیا، کون ہے وہ ہستی جو جانشین رسول ہیں کہ جن کو وارث منبر سلونی ہونے کا حق حاصل ہے؟ وہی ہستی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی صرف مومن تم سے محبت کرے گا اور صرف منافق تم سے بغض رکھے گا۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری وغیرک، کہ خدا کی معرفت بے عین ہی یا علی یا صرف تم نے حاصل کی ہے یا میں نے حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد نہایت ہی پیارا اور حسین جملہ کہ وما عرفک حق معرفتک، اور یا علی تیری معرفت کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو یا وہ ذات کردگار ہے یا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ 16 رجب المرجب کو مولا کائنات کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں پہ لے کر رسول اللہ کے پاس آتی ہیں، اور جیسے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، گویا کہ علی اپنے اس عمل کے ذریعے رسول اللہ کو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں علی جب آیا ہے تو سب سے پہلے تمہاری ہی زیارت کی ہے، سب سے پہلے تمہیں ہی زیارت کا شرف بخشا ہے، اور یہ وعدہ ہے علی کا کہ پوری زندگی ایک خادم کی طرح تمہاری خدمت کرتا رہے گا، اور جس بات کا وعدہ خدا نے مجھ علی سے لیا ہے میں بالیقین اس وعدے کو اپنے حق تک ضرور پورا کروں گا۔ محترمہ معزز ناظرین و سامعین، مولا کائنات کی رسول اللہ کے زیر سایہ روحانی تربیت ہوتی رہی۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات کی تربیت رسول اللہ کے زیر سایہ کیوں ہوئی؟ کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ظاہری اور واضح وجہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کثیر اولاد تھی، اور آپ کے جو بھائی تھے حضرت عباس علیہ السلام یعنی رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، وہ ثروت مند آدمی تھے، تو رسول اللہ نے یہ تجویز پیش کی اپنے چچا عباس کو کہ ہم چچا ابو طالب کے بیٹوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں
اور ہر ایک کی ذمہ داری لے لیتے ہیں الگ الگ طور پر۔ تو چنانچہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی ذمہ داری حضرت عباس یعنی جو چچا تھے رسول اللہ کے، ان کے ذمہ آئی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ اپنے گھر لے کر آئے، اور دن گزرتے چلے گئے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب اعلان بعثت ہوا اور غار حرا میں وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی نازل ہونے کے وقت وہ مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت مجھے ایک چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چیخ و پکار کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطان کے چیخنے اور پکارنے کی آواز ہے۔ آج وہ اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر فرمایا یا علی اس آواز کو تم بھی سن رہے ہو اور اس آواز کو میں بھی سن رہا ہوں، اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بے عین ہی تم بھی دیکھ رہے ہو، مگر فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے وصی ہو اور تم حق پر قائم ہو۔ تو سامعین محترم، اعلان وحی کے بعد مرحلہ آیا اعلان نبوت کا۔ قرآن میں حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ تو رسول اللہ نے حکم دیا اپنے بھائی علی کو کہ یا علی جاؤ اور جا کر خاندان کے 45 بزرگوں کو اس دعوت کے لیے مدعو کرو، اور ان کے لیے دوپہر کا کھانا آمادہ کرو کہ جس میں دودھ ہو اور اس کے ساتھ گوشت ہونا چاہیے۔ چنانچہ دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے روز دعوت کھانے کے بعد جب رسول اللہ نے اعلان کرنا چاہا تو ابو جہل مانے ہوا، تو محفل بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اگلے روز پھر دعوت دی گئی، پھر یہی ماجرا پیش آیا۔ تیسرے روز بھی یہی ماجرا پیش آیا۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے بھتیجے، جو اعلان خدا نے تم سے فرمایا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دو اور اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ آج جب تک ابو طالب یہاں پر ہے کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اس کی جانب سے تمہاری طرف ہدایت کے لیے منسوب ہوا ہوں۔ تو چنانچہ جب یہ اعلان کیا، اس اعلان کے بعد تمام لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ کسی نے بھی رسول اللہ کے سوال کا جواب نہ دیا، مگر ایک ہستی اپنی جگہ سے بلند ہوئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں مگر آپ کے دفاع کے لیے پوری زندگی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ نے کہا یا علی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ جب کسی نے جواب نہ دیا اور علی ابن ابی طالب اپنی جگہ سے بلند ہوئے تو رسول اللہ نے ایک نہایت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا وصی ہے اور تو میرے بعد خلیفہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر رسول اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے، تو میرا بھائی ہے، اور جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا تم میرے وصی ہو، اور تیسرا جو جملہ فرمایا کہا تم میرے بعد خلیفہ ہو۔ اس واقعے کا پہلے میں یہاں پر حوالہ پیش کر دوں۔ پہلا حوالہ ہے محمد بن جریر طبری کی کتاب تاریخ الامم والملوک، جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مطبوعہ دارالقاموس الحدیث بیروت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217۔ دوسرا حوالہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ، تحقیق ابو الفضل ابراہیم، اس کی پہلی طبع مطبوعہ دارالاحیاء الکتب العربیہ قاہرہ، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 211۔ اور تیسرا حوالہ ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ، مطبوعہ بیروت دارالصادر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ ان تینوں کتابوں کے اندر اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی رسول اللہ کا یہ جملہ محفوظ ہے کہ یا علی تم میرے بھائی ہو، یا علی تم میرے خلیفہ ہو اور تم میرے وصی ہو۔ اب دیکھیں ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو بھی اپنا وصی نہیں بنایا، کسی کو بھی اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ ایک طرف تو رسول اللہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، تو دوسری طرف یہ روایت
صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا جب رات کو وہ سوئے اس کا وصیت نامہ اس کے سرہانے پہ ہونا چاہیے۔ کیسے ممکن ہے جو رسول اللہ ہر رات کو سونے سے پہلے وصیت نامہ آمادہ کرنے کا کہہ رہا ہے، وہ رسول دنیا سے اپنا وصی اور اپنا خلیفہ مقرر کیے بغیر کس طرح دنیا سے جا سکتا ہے؟ لہذا سامعین محترم، رسول اللہ نے اپنا وصی بھی منتخب کیا، اپنا خلیفہ بھی منتخب کیا اور اپنا جانشین بھی منتخب کیا، اور جب 25 سال کے وقفے کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب ممبر پر آتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، انا اخو رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر ولا یقول بعدی الا کذاب، کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے بعد اگر کوئی خود کو صدیق اکبر کہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ آج کے اس مبارک روز میں ہم مولا کائنات کی سیرت کا کم از کم 1 صفحہ یا 2 صفحے مطالعہ کریں اور اس کے بعد مولا کائنات کی اس سیرت کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق جہاں سے ملتا ہے وہ بھی تو در ہے علی کا، موت جہاں سر اپنا جھکائے وہ بھی گھر ہے علی کا، علم جہاں سے پائے ملائک لکھا گئے اس گھر پر، حیدر 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 حیدر، حب علی تو بے زر انسان کو بھی ابو زر کر دے۔